السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالی دی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات مبارکہ طیبہ طاہرہ مطہرہ اتے درود و سلام. تو بعد میرے ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین کرام، رب العالمین دی پاک کلام قرآن حکیم دے وچوں ایک مقام ذیشان تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں طالب علم نو اس مقام ذیشان دا صحیح مفہوم بیان کرنے دی اور سن سب نو سن سنا کے عمل پیرا ہونے دی توفیق بخشے. معزز بھائیو، غمی خوشی دے مواقع، رہن سہن، معیشت و معاشرت،
عائلی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، لین دین، کاروبار، تجارت، عبادات، ذکر و اذکار، دعا و مناجات، عیداں، شبراتاں، سب کچھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ مبارکہ دے مطابق ہوئے گا تو اللہ قبول فرمان گے۔ آج دے اس درس قرآن دے اندر میں ایک بہت ہی اہم عنوان احباب گرامی دے گوش گزار کرنا ہے، جس کے اندر تین ایسے امور دا تذکرہ تسی احباب سماعت فرماؤ گے، تین ایسی بدعات دا تسی تذکرہ سماعت فرماؤ گے جیڑیاں باقی دیاں تمام رسومات اور بدعات دی بنیاد نے۔ یہ تین بدعات دا تعلق ہے ساڈے فوت شدگان دے نال، ساڈے دفن میت تو بعد دے جڑے معاملات نے، اہل میت دے نال انہاں دا تعلق ہے، اہل علاقہ، اہل محلہ، اقربا، قریبی رشتہ دار، خاندان والے، پنڈاں اور شہراں دے لوگ، انہاں سب دے نال انہاں دا تعلق ہے۔ تین چیزاں، پہلی سوگ کس نو آکھیا جاندا ہے؟ کیا اے سوگ ہے کہ 3 دن تک مسلسل ایک جگہ تے بج کے بیٹھے رہو اور 3 دن تک کم کاج تو بالکل چھٹی کر کے بیٹھے رہو، اس نو سوگ آکھیا جاندا ہے؟ یا کہ شریعت طیبہ نے بھی سوگ دی کوئی تعریف فرمائی ہے اور کچھ چیزاں سوگ دیاں مقرر کیتیاں نے؟ سوگ دی حقیقت تسی احباب سماعت فرماؤ گے۔ دوسری بات، تین دن تک اجتماعی صورت دے اندر جویں تسی احباب اکٹھے ہو، مسجداں دے اندر، بیٹھکاں، ڈیریاں دے اندر، حویلیاں دے اندر، صفاں اور دریاں بچھا کے، پورے بچھا کے بیٹھنا، کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے صحابہ دی تعلیم ہے؟ اس بیٹھنے دے بارے شریعت طیبہ ساڈی کی رہنمائی کر دی ہے؟ تیسری چیز، میت نو دفن کرنے تو بعد ایک آدمی اتنے اعلان کردا ہے، بھائی سارے کھانا کھا کے جایا جے، کڑماں دی روٹی، بھائیاں دی روٹی، پنڈ والیاں دی روٹی، پنڈ دے نمبرداراں دی روٹی، اج فلاں رشتہ دار دی روٹی، صبح دا ناشتہ فلاں پکائے گا، دوپہر دا فلاں دے گا، شام دا کھانا فلاں پکائے گا۔ میرے بھائیوں، کیا یہ اسلام ہے؟
اس دے بارے شریعت طیبہ ساڈی کی رہنمائی کر دی ہے؟ یہ تین امور پورے دے موقع تے دفن میت تو بعد ہونے والی تمام رسومات و بدعات دی بنیاد نے۔ اگر اسی انہاں تیناں نوں قرآن و حدیث تو رہنمائی لے کے سمجھ گئے اور انہاں نوں ترک کرن دا سی ارادہ کر لیا تے باقی دیاں تمام بدعات جڑیاں انہاں دی وجہ تو رونما ہوندیاں نے سب اپنے آپ ختم ہو جان گیاں۔ کوئی تعصب نہیں، کوئی کسی دا دل دکھانا مقصد نہیں۔ میرے محترم بزرگ مولانا حبیب اللہ سعدی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما نے انہاں دی موجودگی دے اندر میں احباب گرامی دے سامنے نفس مسئلہ نو واضح کرنا چاہنا، کیونکہ انہاں خرافات دی وجہ تو بہت سارے لوگ قرضیاں دے بوجھ تھلے دب جاندے نے، بہت سارے لوگ انہاں رسومات دی بھیٹ چڑھ جاندے نے اور انہاں رسومات دی کند چھری بہت سارے لوگاں دا خون کرنے تو بھی باز نہیں آندی۔ تساں بے شمار واقعات جانتے ہوو گے کہ انہاں رسومات نے لوگاں نوں کاسے دا نہیں چھوڑیا۔ اللہ رب العزت سانوں سب نوں سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تقریر توجہ میری طرف رکھنی ہے، کیونکہ میرا بیان کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے۔ کسی قسم دی حرکت کرن دی ہلن جلن دی ضرورت نہیں، توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ خاموشی نال بیٹھ کے اللہ رب العزت دا قرآن بھی سننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین بھی سننے نے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم اندر ارشاد فرمایا، کائنات دے واحد خالق و مالک و داتا نے اعلان فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماندے اس بات اندر کوئی شک نہیں، یقینی بات ہے، البتہ تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکہ، آپ دی حیات طیبہ تواڈے واسطے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے۔ اے میرے پیارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانوں صرف نماز دا طریقہ ہی نہیں بتلایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ صرف نماز دے بارے ساڈی رہنمائی نہیں کر دی، صرف جو عمرہ دے بارے ہی ساڈی رہنمائی نہیں کر دی، صرف رمضان دے روزے اور زکوٰۃ دے بارے ہی ساڈی رہنمائی نہیں کر دی، بلکہ تمام قسم دے غمی خوشی دے مواقع، تمام قسم دے جناب خوشی غمی دے مواقع، حزن و ملال دے مواقع، صبر و استقلال دیاں باتاں، اللہ اکبر، غم اور پریشانی دیاں باتاں، سوگ و ملال دیاں باتاں، انہاں دے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی موجود ہے۔ آپ دا کھانا پینا، آپ دا اوڑھنا بچھونا، آپ دا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے غمی خوشی دے مواقع، آپ دی تجارت اور لین دین دے معاملات، اللہ اکبر، ساری دی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ساڈی مقتدا رہبر و رہنما ہے۔ اللہ اللہ کیسی کم ظرفی دی بات ہے، اج اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں رہنمائی لینا تے ترک کر دیتی، اپنی اپنی پسندی شخصیات نو اپنا رہنما من لیا۔ کوئی کس شخصیت دے نعرے بلند کر رہا ہے، کوئی کس دے نعرے بلند کر رہا ہے، کوئی کسی دے مشن دی بات کر
رہا ہے. میں اللہ دا فقیر بندہ صرف ایک مشن دی بات کرنی جاننا. قرآن و حدیث والا مشن ہے. وہ مشن صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے آئینے دے مطابق ہوئے گا تے کامیابی و کامرانی ملے گی. تمام علماء تمام بزرگ ساڈے بڑے اللہ اکبر بڑے پیارے اسی انہاں دے بڑے قدردان اور بڑے مشکور ساڈے واسطے دین دیاں بہت زیادہ خدمتاں کر گئے لیکن مقتدا اور پیشوا صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری ذات مبارکہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے. آج المیاں میرے پیارے بھائی ساڈے ممبر و محراب ساڈے اسٹیج محروم ہو گئے قرآن و حدیث دیاں باتاں تو. تیسری چیز نو دین بنا لیا گیا. قرآن دی آیات چھوڑ کے اج شعر و شاعری نو دین بنا لیا گیا. نبی دے احادیث دے متون نو چھوڑ کے اج مختلف جناب گلوکاراں دیاں آوازاں دے اندر مختلف ملنگاں دیاں طرزاں دے اندر مختلف قسم دیاں کافیاں دے اندر جنہاں لوگاں دے نا ہی شرک تے مبنی انہاں دے نام لے لے کے انہاں دیاں کافیاں سنائیاں جا رہیاں. اللہ دی قسم ہے اگر اے شعر و شاعری دین ہوندا اگر اے کافیاں پڑھنا دین ہوندا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن شعراں اندر آ جاندا کیونکہ ادو شعراں دا دور سی. شعراء دا ادو جناب توتی بولیا کردا سی. اللہ دی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مسلے اتے بیٹھا ہاں ممبر اتے بیٹھا ہاں توجہ نال سماعت فرما لینا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک تقریر ایک جمعہ ایک خطبہ ایک واز کوئی ثابت کرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی بجائے اشعار پڑھ کے سنائے ہو من. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھنا ذرا جدو قرآن موجود ہے قرآن تے وہ عظیم اور قیمتی کتاب ہے جنہیں وقت دے بڑے بڑے ادبا نو گھٹنیاں ٹیکن تے مجبور کر دیتے. وقت دے بڑے بڑے شعراء دیاں کنڈاں لا دیتیاں نے. وقت دے بڑے بڑے نثر نگار مجبور ہو گئے. وقت دے بڑے بڑے ادیب تے بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے زبردست شعراء تے گھٹنیاں پرنے جا پے لیکن میرے اللہ دے قرآن دی آیاتی بینات دے اسلوب دا جواب نہیں دے سکے. اللہ اکبر. اسی کتنے بد قسمت بن گئے. اج قرآن ختم ہو گیا ممبراں وچوں قرآن نکل گیا مسجداں وچوں قرآن نکل گیا اسٹیجاں تو قرآن ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں ختم ہو گیاں. یہ ہوئی وجہ بنی میرے بھائیو اج ساڈے علماء نے ساڈے واعظین نے قرآن پڑھنا چھڑ دتے نبی دیاں حدیثاں پڑھنیاں چھڑ دتیاں نے. ایویں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تے جے کوئی پڑھ لیندا برکت واسطے کوئی آیت اوندا ترجمہ ہی نہیں سناندا خیر نال. افسوس صد افسوس اسی کیڑے رستے دے مسافر بن چکے ہاں. او نعرہ کدھر گیا؟ اہل حدیث دے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول کدھر گیا؟ او نعرہ کدھر گیا؟ اہل حدیث منہج صحابہ فہم صحابہ دے مطابق قرآن و حدیث نو سمجھ کے بیان کر دے اور منہج سلف دے مطابق اپنی زندگی بسر کر دے. جس راستے دسی مسافر ساں بڑے طریقے نال سانو اس راستے تو بھٹکا دیتا گیا ہے. میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچوں ایک صحابی صرف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر اشعار پڑھ کے کافراں دی ہجو بیان کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داد تحسین وصول کیتا کرتے سن. اور جنہیں نعت پڑھنی میرے نبی دی نعت پڑھنا ثواب دا کام ہے. نعت پڑھو نبی دے ممبر تے بیٹھ کے جمعے دے خطبے دے اندر قرآن پڑھنے دی بجائے احادیث پڑھنے دی بجائے کئی منٹ لوگاں دے صرف انہاں چیزاں دے ضائع کر دیتے جاندے نے. نبی دا خطبہ کہنا یقرأ القرآن آپ قرآن پڑھ دے وَيُذَكِّرُ النَّاسِ لوگاں نوں واعظ و نصیحت فرمایا کرتے سن. سانو واپس پلٹنا پائے گا. اسی واپس پلٹاں گے پھر دین ساری زندگی اندر آئے گا. اگر اسی واپس نہ پلٹے تو میرے محترم بھائیو دین تے اگے دن با دن یتیم ہوندا جا رہے. 140 محدثین ہون تک تیرے پاکستان دے فوت ہو چکے نے. دن با دن علماء رخصت ہوندے جا رہے نے. دن با دن علماء چھوڑ کے جا رہے نے. دن با دن محدثین دنیا تو جا رہے نے. اللہ اکبر. ہن کی ہو رہا ہے ساڈے سٹیجاں تے ساڈے ممبراں تے کی ہو رہا ہے سب دے سامنے بالکل شیشہ ہے. اللہ ساڈے علماء کرام نو لمبی زندگی عطا فرمائے. ساڈے علماء کرام دیا محنتاں قبول فرمائے. میں اللہ دی قسم کسے دے دل دکھانے دی بات نہیں کر رہا. اے میرے دل دا درد ہے. اسا قرآن سنانا چھوڑ دیتا تساں قرآن سننا چھوڑ دیتا. اج تسی مولوی نے آفر کر دے مولوی جی فلاں شعر سنایا جے
کدے کسی نے نہیں کہا مولوی جی قرآن پاک دی فلاں سورت پڑھ کے سنایا جے، آکھیا کدے کسی نے مولوی جی سانو حدیثاں بہتیاں سنایا جے، مولوی جی خطبے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین زیادہ تو زیادہ پڑھ پڑھ کے سنایا کرو، حدیثاں بہتیاں پڑھ پڑھ کے سنایا کرو، قرآن پاک بہتا پڑھ پڑھ کے سنایا کرو۔ مولوی جی دھی دے اشعار سنایا جے، ماں دے اشعار سنایا جے، کدے تانوں کسے دسیا بھی ماں دا کی حق ہے؟ گلے پاسے پی گئی تے سکے پاسے پی گئی، یہ حق رہ گیا ماں دا؟ قرآن و حدیث نے کی دسیا ہے؟ بیٹی دی عظمت، کدی کوئی قصہ کدے کوئی کہانی، کیا اے دین ہے؟ میرے محترم بھائیو اللہ دی قسم اے دین نہیں، دین صرف قرآن و حدیث دا نام ہے، اور قرآن و حدیث دا فہم اوہی حجت ہوئے گا جڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ساڑھے تک پہنچایا ہے، اور سلف صالحین نے انہوں تے عمل کر کے ساڑھے تک وہ عمل بھی پہنچا دیتا ہے۔ آؤ سنو، سوگ کس نو آکھیا جاندا ہے؟ ساڈے اندر جیڑی سوگ دی تعریف ہے نا وہ یہ آ کہ 3 دن تک عورتاں بھی مرد بھی ایک جگہ تے مخصوص بیٹھ جان، مرد مسجداں چ بیٹھ جان، ڈیراں تے بیٹھ جان، حویلیاں چ بیٹھ جان، بیٹھ کے اندر بیٹھ جان، پورے وچھا کے، دریاں وچھا کے، چٹائیاں وچھا کے، منجے ڈا کے، کرسیاں ڈا کے، سمجھا گی؟ بیٹھ جان، 3 دن تک بیٹھے رہن اتھے۔ عورتاں دے پاس گھر دے اندر 3 دن تک مسلسل ایک جگہ تے بیٹھیاں رہن، اتھے ہوندا کی سارا دن جھوٹ، چگلی، غیبت، ایک پاسے حکے دا دور، ایک پاسے اخبار پئی ہے، یہ کچھ ہو رہا نا جی، سمجھا گئی؟ اسی سوگ سمجھیا اینو، آن والے دے سینے لا کے وین پا لے، دکھ نو بار بار دہرایا، اس عورت دے سینے لگی، اس دے نال سینے لا کے وین پا لے، اس مرد دے گلے لگیا، چند آنسو بہا لے، کیا اے سوگ ہے؟ میرے محترم بھائیو اے سوگ نہیں۔ اور یاد رکھنا سوگ مردہ واسطے ہے ہی نہیں، سوگ تے صرف عورت واسطے ہے، اور سوگ آکھیا کس نو جاندا ہے؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے وچوں ثابت کراں گا انشاءاللہ۔ میں آیت پڑھی اون دے وچ میں ترجمہ کر کے سنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ تو اسی سکھاں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ کس نو قرار دیتا ہے۔ توجہ کرنا میرے پیارے بھائیو، اہل میت اپنے فوت شدہ باپ واسطے، اپنے بیوی واسطے، اپنے بھائی واسطے، اپنی بیٹی اور بیٹے واسطے، ماموں چاچو پھپھو خالہ واسطے 3 دن تک غم کر سکتے نے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک غم زدہ رہ سکتے نے۔ غم زدہ کیویں رہنا ہے او طریقہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سانوں پتہ لگے گا۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا ذرا، سنن نبی داؤد کتاب الترجل ہے، حدیث نمبر 4192 پڑھ کے دیکھ لینا، اور مسند احمد اٹھا کے دیکھنا پیارے بھائی، حدیث نمبر 1750 ہے۔ عن عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل مبارک سانو حزن و منال دے بارے، غم زدہ رہن دے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل دس دے پے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہل لی آل جعفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر نو امہلا آل جعفر ثلاثا، آل جعفر ثلاثا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر والیاں نو، بیوی بچیاں نو 3 دن دی مہلت عطا فرمائی، اور کی فرمایا ان یأتیہم ثم اتاہم، آپ نے فرمایا او جعفر دے گھر والے 3 دن تو بعد میں تواڈے کول آواں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا، توجہ کرنا بڑی قیمتی اور پیاری بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا
أبقوا على أخي بعد اليوم. اے جعفر دے گھر والیو، اج تو بعد تیسرے دن تو بعد میرے بھائی اتے رون دی میں اجازت نہیں دیندا، میرے بھائی اتے رون دی اجازت نہیں. اگے سننا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کول میرے بھائی دے بچیاں نو لے کے آؤ. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماندے سانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیاندا گیا، ساڈے بال ایویں بکھر چکے سن جویں چڑیاں دے بچیاں دے پر بکھرے ہوندے. اللہ اکبر. ایویں ساڈے بال بکھرے سن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کول نائی نو بلا کے لے آؤ، حجام نو بلا کے لے آؤ. نائی آپ دی خدمت اندر حاضر ہویا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو حکم دیتا، آپ نے فرمایا انہاں بچیاں دے سر دے وال صاف کر دے. نائی نے سر دے وال صاف کر دیتے. میرے پیارے بھائیو، اس حدیث تو سانو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوئے. پہلا فائدہ اے حاصل ہویا کسی بھی میت تے 3 دن تو زیادہ غم زدہ اور پریشان رہنا جائز نہیں. کسی بھی میت واسطے 3 دن تو زیادہ رونا جائز نہیں. میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ 3 دن تو زیادہ رونا جائز نہیں. اس حدیث تو پتہ لگ گیا ہے کہ رشتہ داراں نوں چاہیے کہ میت دے چھوٹے چھوٹے بالاں دے کپڑے جُتی اللہ اکبر انہاں دے سر دے بالاں دی اصلاح کرن. انہاں دے گھر دے اندر جڑا اصلاحی کم ہون والا ہے ان دی اصلاح تیسرے دن کر دین. اگر بچیاں دے وال صاف کرن والے نے انہاں یتیماں دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھ دیاں انہاں دے وال صاف کروا دین. اگر انہاں دے کپڑے میلے نے کپڑے انہاں نوں پہنا دین. اگر نہان والے نے بیبیاں انہاں نوں غسل کرا دین نہا دین. اللہ اکبر. انہاں بچیاں نوں اپنے بچیاں دی طرح سونے کپڑے پا کے سر دے وال کنگھی شیشہ کر کے اچھی طرح خوبصورت بنا دین. کی پتہ چلیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت طیبہ ہی ساڈے واسطے مشعل راہ ہے. میت واسطے کسی بھی میت واسطے 3 دن تو زیادہ رونا جائز نہیں. 3 دن تو زیادہ غم زدہ رہنا جائز نہیں. اے نہیں ہے کہ تیسرے دن تو بعد بھی جدو کوئی بی بی گھر وچ جائے تے مائی اندے موڈے نال موڈا لا کے وین پانے شروع کر دے. باپ دی قبر تے جائے تے اتھے قبر اتے لمی پے کے رومن لگ پوے. اللہ اکبر. کوئی مرد دوست ملے اللہ اکبر مرد ساڈے معاشرے دا اندے سینے نہ لگ کے دوبارہ رونا شروع کر دے. اپنے کاروبار تو گھر دے اندر بیٹھا رہے. میرے بھائیو اے اسلام نہیں. اسلام اس بات دی اجازت نہیں دیندا. 3 دن تو زیادہ اہل میت اپنی میت واسطے پریشان نہیں رہ سکتے، غم زدہ نہیں رہ سکتے. اگلی بات سماعت فرما لینا ذرا. ہن میں سوگ دی طرف آ رہا. سوگ آکھیا کس نوں جاندے؟ اس حدیث طیبہ تو سانو اے پتہ چلیا ہے کہ 3 دن تک غم زدہ رہن دی اسلام اجازت دیندے. اپنی میت واسطے بغیر آواز پیدا کرن دے رومن دی اجازت دیندے، صدمہ کرن دی اجازت دیندے. لیکن نوحہ کرن دی بین پانے دی ایک جگہ اجتماع کرن دی اللہ اکبر ایک جگہ تے مخصوص جگہ تے بیٹھ کے غم نوں تازہ رکھن دی اسلام اجازت نہیں دیندا. اے رونا کنہ واسطے؟ اہل میت واسطے. بیٹی اپنے باپ نو 3 دن تک اور جناب اللہ اکبر دوسرے رشتے داراں نو 3 دن تک رو سکدی ہے، پریشان ہو سکدی ہے. عام میت واسطے غم زدہ رہنا 3 دن تک. اور اپنے خامد واسطے عورت سوگ کرے گی 4 مہینے 10 دن تک. عام میت واسطے سوگ کتنا ہے؟ 3 دن. کنے کرنا ہے؟ عورت نے. کنے؟ عورت نے. عام میت واسطے، اپنے بیٹے واسطے، اپنے بھائی واسطے، اپنے باپ واسطے، اپنی ماں واسطے، ماموں چاچو واسطے سوگ 3 دن تک کرے گی. جدو خامد فوت ہوئے گا اندے واسطے 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی. لیکن غم صرف 3 دن تک کر سکتی ہے. خامد واسطے رو صرف 3 دن تک سکتی ہے. اس تو بعد اس نو رونے دی اجازت نہیں. سوگ کیا ہے؟ آؤ ذرا سماعت کرنا.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری حدیث سماعت فرما لینا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1279 ہے۔ سیدہ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ دی بات سماعت فرما لینا۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بیٹا فوت ہو گیا۔ جدو تیسرا دن ہویا، تیسرے دن حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشبو منگا کے اپنے جسم تے لگائی، اپنے چہرے تے لگائی، اپنے بازواں تے لگائی۔ اللہ اکبر۔ اور نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنا دیتی۔ آپ نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑی بی بی اللہ دے اتے اور آخرت اتے ایمان رکھ دیے ان دے واسطے جائز ہی نہیں کسے میت واسطے 3 دن تو زیادہ سوگ کرے، ان دے واسطے حلال ہی نہیں کسے میت واسطے 3 دن تو زیادہ سوگ کرے۔ اللہ اکبر۔ علی زوجہا تحد علیہ 4 اشہر و10۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے جیڑی بی بی دا خامد فوت ہو جائے او بی بی 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی، 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ جس دا خامد فوت ہو جائے او 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی۔ جن دا باپ فوت ہو جائے، جس دا بیٹا فوت ہو جائے، خامد تو علاوہ کوئی اور رشتہ دار فوت ہو جائے، او بی بی 3 دن تک سوگ کرے گی۔ سوگ کس نو آکھیا جاندے؟ اللہ اکبر۔ توجہ نال سماعت فرمانا، توجہ کرنا ذرا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دی حدیث بھی سماعت فرما لینا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز ہے، حدیث نمبر 1280 نکل آئی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ کرنا ذرا۔ اللہ اکبر۔ اے فوت ہو گئے نے، حضرت ام حبیبہ دے والد محترم فوت ہو گئے نے۔ جدو تیسرا دن گزرے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشبو منگوائی، اپنے جسم تے لگائی اور فرمایا اس خوشبو دی مینوں ہجے ضرورت نہیں سی، اس خوشبو دی مینوں کوئی لوڑ نہیں سی۔ اصل اندر میں اس پاروں لائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑی بی بی اللہ اور آخرت اتے ایمان رکھ دی ان دے واسطے حلال نہیں خامن تو علاوہ کسے اور میت اتے 3 دن تو زیادہ سوگ کرے۔ میرے پیارے بھائی ایک اور حدیث سماعت فرمانا، صحیح بخاری کتاب الجنائز دی 1281 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے بھائی فوت ہو گئے، انہاں بھی تیسرے دن خوشبو منگا کے استعمال کیتی اور اے ہوئی فرمایا، میں ممبر اتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ارشاد سنیا، آپ نے ارشاد فرمایا کسی بھی واسطے حلال نہیں اپنے خامن تو علاوہ عام میت واسطے 3 دن تو زیادہ سوگ کرے۔ ان صحیح بخاری کتاب الطلاق پڑھ کے دیکھ میرے پیارے بھائی، صحیح بخاری کتاب الطلاق دی حدیث نمبر 5341 ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بی بی آئی، ایک عورت آئی، آگے کہنے لگی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میرا جوائی فوت ہو گیا ہے، میری بیٹی دا خامد فوت ہو گیا ہے، میرا داماد فوت ہو گیا ہے، میری بیٹی دیاں اکھاں خراب ہو گئیاں نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں اجازت لین واسطے آئی ہاں، میری بیٹی اپنی اکھاں دے اندر سرما پا سکتی ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی تیری بیٹی اکھاں میں سرما نہیں پا سکتی۔
اس حدیث نے بھی دسیا کہ سوگ عورت واسطے ہے. سوگ کس نو آکھیا جاندا ہے؟ اللہ اکبر. توجہ کرنا, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سماعت فرما لینا. صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1282 ہے. صحیح بخاری کتاب الطلاق دی حدیث نمبر 5336 پڑھ کے دیکھ, 5337 38 39 40 41 پڑھ کے دیکھ ذرا. انہاں ساریاں حدیثاں دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ سن نبی داؤد اٹھا کے دیکھ کتاب الطلاق ہے 2304 نمبر حدیث ہے. سنن نسائی کتاب الطلاق دی 3534 نمبر حدیث پڑھ لے. انہاں ساریاں حدیثاں دا میں خلاصہ پیش کر دینا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عورت کی کرے گی سوگ مناون لگی بی کی کرے گی؟ جس عورت دا خامد فوت ہو گئے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی. جڑی عورت دا کوئی اور رشتہ دار باپ بیٹا فوت ہوئے ان دے واسطے 3 دن سوگ کرے گی. سوگ کس نو آکھیا جاندا ہے؟ سوگ دی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایویں فرماندے, سوگ میرے بھائیو اے ہے اس عورت نے مہندی استعمال نہیں کرنی, اس عورت نے خضاب نہیں لگانا, اپنے سر دے وال نہیں رنگنے, اللہ اکبر, سر دے وچ تیل نہیں لگانا, کنگھی نہیں کرنی. میں نہیں جے کہہ رہا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے زرد رنگ دے شوخ کپڑے استعمال نہیں کرنے. ولا ممشقت, سن نبی داؤد الفاظ تے غور کرنا, سرخ رنگ دے رنگ دار کپڑے اس نے استعمال نہیں کرنے. اللہ اکبر, وہ کپڑے پا سکدی ہے جڑا کپڑا بنن تو پہلا دھاگا رنگ دتا گیا ہوئے, وہ کپڑے استعمال کر سکتی. جڑا کپڑا بن تو بعد رنگیا جاوے وہ کپڑا استعمال نہیں کر سکتی. اے پھلاں بوٹیاں والے کپڑے, اے ون سونے پرنٹنگ والے سوٹ, اللہ اکبر, اے جناب پرنٹنگ والے کمپیوٹرائز سوٹ. عورت سوگ کرنے والی عورت عام میت واسطے 3 دن تک اور خامد واسطے 4 مہینے 10 دن تک ایسے زرد اور سرخ رنگ دے کپڑے استعمال نہیں کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْتَشِطَ, کنگھی بھی نہیں کر سکتی, ایسی بی کنگھی بھی نہیں کر سکتی. اگے سننا ذرا, وَلَا الْحُلَيَّ, زیورات بھی نہیں پا سکتی, کناں دے اندر والیاں بندے, اللہ اکبر, ہتھاں دے اندر کڑے, نیکلس اور بریسلٹ, اس طرح دیاں چیزاں انگوٹھیاں استعمال نہیں کر سکتی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت نو, اللہ اکبر, جن دا رشتہ دار فوت ہوئے 3 دن تک یہ چیزاں استعمال کرن تو, اور جڑی بی دا خامد فوت ہو جائے انہوں 4 مہینے 10 دن تک یہ ساریاں چیزیں استعمال کرن تو منع فرما دیتے. اکھاں اندر سرما نہیں پا سکتی, کاجل نہیں پا سکتی, مسکارا نہیں پا سکتی, اللہ اکبر, خوشبوواں دے استعمال نہیں کر سکتی. چہرے دے تے ایسا خضاب اور ایسا ابٹن نہیں لگا سکتی جن دے نال چہرہ چمکدا ہوئے, رنگت صاف ہو جاوے. اپنے سر دے اندر شیمپو, اس طرح دیاں خوشبو والیاں چیزاں استعمال نہیں کر سکتی. اے پابندیاں کس نے لگائیاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائیاں, جنہاں دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم دے اندر ارشاد فرمایا ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی حیات مبارکہ آپ دی ذات تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. ہن میرے پیارے بھائیو, کی پتہ چلیا سوگ عورت واسطے ہے. سوگ کدے واسطے ہے؟ عورت واسطے. بندہ زیور پاندا ہے, کیوں جی؟ مہندی بندہ لاندا ہے, کاجل اکھاں چ, ہاں جی, اور اس طرح دے پھلاں بوٹیاں والے کپڑے مرد پاندا ہے. اس حدیث نے اقدا حل کر دیتا ہے. سوگ عورت واسطے ہے, اور سوگ دی تعریف بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیتی ہے. جدو یہ مرد کام کردا ہی نہیں تو سوگ مرد واسطے ہے بھی نہیں. میں اگے دلائل نال ثابت کراں گا کہ دفن میت تک سب تسی اجتماعی صورت اندر بیٹھ سکتے ہو. دفن میت تو بعد اہل میت نو کی کرنا چاہیے وہ بھی دلائل انشاءاللہ اگے آ رہے ہیں. اللہ رب العزت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. یہ تعصب دی اینک اتار کے اور دل نو نرم کر کے کچھ سکھن دے موڈ اندر بیٹھو گے تو انشاءاللہ اللہ دی توفیق نہ اس درس دا بہت زیادہ فائدہ ہوئے گا.
کی پتا چلیا سانو سوگ کندے واسطے بولیا جی ذرا سوگ عورت واسطے، مرد واسطے سوگ نہیں. مرد 3 دن تک اپنے باپ واسطے، اپنی بیوی واسطے، دوسرے رشتہ دار واسطے غم زدہ رہ سکتا ہے، غم زدہ رہ سکتا ہے. اور میں دلیل پیش کیتی ہے، ابو داؤد اور مسند احمد دی دلیل پیش کر دیتی. اور غم زدہ کیویں رہ سکتا ہے؟ اون دا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے، اون دی وضاحت بھی میں کر چکے ہاں کہ غم نو ہر وقت تازہ نہیں رکھنا، ایک جگہ تے بج کے بیٹھے رہنا نہیں. او آیا اون دے گلے لا کے جناب چیخنا شروع کر دیتا، رونا شروع کر دیتا. آرام نال بغیر آواز پیدا کیتے اپنے آپ اگر رونا آ جاندہ ہے، غم زدہ ہو جاندہ ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم زدہ ہوئے نے، دلیل سماعت فرما لو. صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1299 پڑھ کے دیکھ لینا، اور صحیح مسلم کتاب الجنائز دی حدیث نمبر 2161 ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعی جعفر ابن ابی طالب، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جدوں جعفر بن ابی طالب دی شہادت دی خبر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادو مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما سن. جالسا یعرف فیہ الحزن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے سن، تشریف فرما سن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک تو حزن و ملال اور غم دے اثار نمایاں سن. حضرت جعفر دی شہادت دی خبر سن کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. میرے پیارے بھائیو، اپنے پیاریاں دی وفات دی اطلاع سن کے غم زدہ ہو جانا ہے تو فطری بات ہے. اسلام غم زدہ ہون تو نہیں روکدا، اسلام پریشان ہون تو نہیں روکدا، لیکن غم زدگی دے اندر حدوں لنگ جان تو روک دے، حدوں ود جان تو منع کر دے. اللہ اکبر. شریعت دی مخالفت تو اسلام روک دے، شریعت دی مخالفت کرن تو اسلام ضرور منع کر دے. اللہ اکبر. نفس مسئلہ سمجھاون واسطے صرف اتنی بات کافی ہے، فطری طور تے اگر غم آ جائے تے کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن 3 دن تک، کتنے دن تک؟ 3 دن تک، اس تو زیادہ غم زدہ رہنا بھی جائز نہیں. 3 دن تو زیادہ غم زدہ رہنا بھی جائز نہیں. آؤ سنو پیارے بھائیو، پہلی بات ہے سمجھ اندر آ گئی کہ سوگ جڑا ہے وہ عورت واسطے ہے. سوگ کندے واسطے ہے؟ عورت واسطے. دوسری بات، کیا جنازے دے اندر جڑے لوگ شرکت کرتے ہیں انہاں واسطے کھانا پکانا، انہاں واسطے طرح طرح دیاں دعوتاں تیار کرنا اور گوشت بریانی دیاں دیگاں تیار کرنا، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات جائز ہے؟ آؤ اس کا بھی قرآن و حدیث دے وچوں حل سیکھ کے جاؤ. اللہ رب العزت سانو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے معزز بھائیو، یہ دعوتاں انہاں دا اسلام دے اندر کوئی بھی ثبوت موجود نہیں. یہ کتھوں آئیاں نے؟ ہندو مت دے وچوں. ہندواں تے سکھاں دی نکالی اندر ساڈے اندر آئیاں نے. اگے میں دلیل بھی پیش کراں گا اس بات دی. یہ دعویٰ ایویں نہیں کیتا، ان دی دلیل موجود ہے. اہل میت واسطے صرف کھانا پکانے دی اجازت ہے. اہل میت واسطے کندے واسطے اجازت ہے؟ اہل میت واسطے صرف کھانا پکایا جا سکتا ہے. جتنے لوگ جنازے اندر شریک ہوئے نے انہاں دیاں دعوتاں پکانیاں، میت نو دفن کرن تو بعد اتنے اعلان کرنا پراؤ روٹی کھا کے جایا جے، یہ کہنا درست
نہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، نہ یہ طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ کرام دا ہے، اور نہ ہی سلف صالحین دا طریقہ ہے۔ اسلام سانو کی تعلیم دیندا ہے، کھانا صرف اسی اہل میت واسطے تیار کرنا ہے۔ کنہ واسطے تیار کرنا ہے؟ اہل میت واسطے۔ دلیل سماعت فرماؤ۔ سنن نبی داود کتاب الجنائز حدیث نمبر 3132 ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو اٹھاؤ ذرا جامع ترمذی کتاب الجنائز 998 نمبر حدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ پڑھ کے دیکھنا کتاب الجنائز دی 1610 نمبر حدیث ہے، اور مسند شافعی دی 602 نمبر، اور میرے پیارے بھائیو شرح سنہ بغوی دی 1552 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھنا۔ نیل الاوتار کتاب الجنائز دی حدیث نمبر 1498 ہے، اور مشکات المصابیح کتاب الجنائز دی 1753 نمبر حدیث دے الفاظ اتے غور فرما لینا۔ عن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کدوں ارشاد فرمایا؟ جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی خبر پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر واسطے کھانا تیار کرو، آل جعفر واسطے کھانا پکاؤ، جعفر دے گھر والیاں واسطے بیوی بچیاں واسطے کھانا تیار کرو۔ کھانا کیوں تیار کرنا ہے؟ اللہ اکبر، قد اتاہم ما یشغلہم، کیونکہ انہوں نے ایسی مصیبت آئی ہے جس مصیبت دی وجہ تو یہ مشغول ہو گئے، جس مصیبت دی وجہ تو یہ مصروف ہو گئے، انہیں خود کھانا پکان گے تے انہوں تکلیف ہوئے گی، انہوں رنج پہنچے گا، انہوں صدمہ مزید پہنچے گا۔ ایک تے انہوں دا باپ فوت ہو گیا ہے، ایک تے اس دی بیوی دا خامد جعفر دی بیوی دا خامد جعفر فوت ہو گیا ہے۔ اسماء بنت امیس واسطے کھانا پکان اندر پرابلم بنے گی، اہل میت نو دکھ ہوئے گا، اہل میت واسطے مشکل آئے گی، انہوں نے مشکل تو بچاون واسطے، انہوں نال تعاون کرن واسطے اخلاق کریمانہ دے پیکر باندیاں ہویاں قریبی رشتہ داراں نوں چاہیے، محلے داراں نوں چاہیے، اہل میت واسطے 2 وقت دا کھانا دن و رات دا کھانا پکا کے دیون، 2 ٹائم دا کھانا دن و رات دا کھانا، اللہ اکبر، انہاں دے گھر دے اندر بھیج دیون۔ اللہ اکبر، الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل کتاب الجنائز پڑھ کے دیکھ، 3594 نمبر اتے بھی وہ بات موجود ہے۔ تمام محدثین نے جڑے محدثین اپنی اپنی کتاب دے اندر، حدیث دی کتاب اندر اس حدیث نو لے کے آئے، سب نے ایہو ہی باب بننے کہ اہل میت واسطے کھانا تیار کرنا، اہل میت واسطے کھانا تیار کرنا۔ کھانا صرف اہل میت واسطے تیار کیتا جائے گا۔ اور میں چند شارحین دے حوالے پیش کر دینا۔ عون المبعوث ابو داود دی شرح ہے، اللہ اکبر، علامہ شمس الحق عظیم آبادی، توجہ کرنا ذرا، عون المبعوث جلد 8 صفحہ نمبر 226 اتے لکھ دینے کہ کھانا صرف اہل میت واسطے تیار کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوذی جامع ترمذی دی شرح لکھی ہے، اللہ اکبر، اسی جلد نمبر 4 دے صفحہ 55-56 اتے فرمان دے کھانا صرف میت دے گھر والے واسطے تیار کیتا جائے گا۔ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے مشکات دی شرح لکھی، مرآت المفاتیح ہے، جلد 7 صفحہ نمبر 88 پڑھ کے دیکھنا ذرا، کھانا صرف اہل میت واسطے تیار کیتا جائے گا۔ میرے استاد محترم علامہ ثناء اللہ مدنی حافظہ اللہ، انہوں نے جامع ترمذی دی شرح لکھی، جائزۃ الاحوذی اس دا نام رکھیا ہے،
اس دی جل نمبر 2 دے صفحہ نمبر 294-95 بنارس ہند دی چھپی ہوئی کتاب جلد 2 صفحہ 294-95 پڑھ کے دیکھنا. اس کے اندر میرے استاد جی لکھ دے کھانا اہل میت واسطے ہی تیار کیتا جائے گا. ملا علی قاری نے مشکات دی شرح لکھی مرقات المفاتی پڑھ کے دیکھ میرے پیارے بھائی. اس دی جل نمبر 4 دا صفحہ نمبر 96 ہے. کھانا صرف اہل میت واسطے تیار کیتا جائے گا. امام نووی نے اللہ اکبر المجموع شرح المہذب دی جل نمبر 5 دے صفحہ نمبر 290 اتے رقم فرمایا ہے کھانا اہل میت واسطے تیار کیتا جائے گا. امام شوکانی نے نیل الاوتار جلد 7 دے صفحہ 472 اتے رقم فرمائے کہ کھانا صرف اہل میت واسطے تیار کیتا جائے گا. اللہ اکبر. دکتور عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ الجامع الکامل دے اندر اللہ اکبر کتاب الجنائز جلد 5 دے صفحہ 513 اتے رقم تراز نے کھانا صرف اہل میت واسطے تیار کیتا جائے گا. کھانا کن دے واسطے تیار کیتا جائے گا؟ اہل میت واسطے. اللہ اکبر. میت دے گھر دے افراد جتنے ہون 2 4 5 10 15 بھی جننے گھر دے افراد دے خانہ اہل خانہ جتنے افراد گھر اندر موجود نے رشتہ داراں نے کھانا پکانا ہے محلے داراں نے کھانا پکانا ہے 2 ٹائم دا کھانا دینا ہے دن رات دا کھانا دینا ہے. اندے تو کوئی بندہ اے نہ سمجھے کہ اہل میت اگ بال ہی نہیں سکدے کھانا پکا ہی نہیں سکدے جویں ساڈے وچ مشہور ہے نا 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 میت والے گھر اگ نہ بالیا جے میت والے گھر اگ بالنی جائز نہیں. کنے روکے کنے منع کیتا ہے میت والے گھر اگ نہیں جلائی جا سکتی؟ کسے حدیث اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیتا اہل میت نو کھانا پکان تو اور کسے حدیث اندر میرے نبی نے اے حکم نہیں دیتا کہ 3 دن مسلسل واریاں بن کے تسی کھانا بھیجنا ہے. کوئی دلیل موجود نہیں. دن رات دا کھانا 2 وقت دا کھانا. تمام محدثین اس بات تے متفق نے. دسو دین آسان ہے کہ اوکھا ہے؟ اوکھا کنا کیتا ہے؟ اساں خود کیتا ہے. اساں خود کیتا ہے اس نک نو اونچا کرنے واسطے. کھانا صرف اہل میت واسطے پکے گا. اور اے بھی کہنا کہ اہل میت کھانا پکا ہی نہیں سکدے اے بات درست نہیں. بات پتہ ہی کر دینا اہل میت وہ بھی بڑے آکڑے ہوندے نے. ساڈا ابا مرن لگا رو گیا سی کہ برادری کولو کھانے دے پیسے نہ لیا جے اسی نہیں لینے اساں آپ پکاواں گے اساں آپ پکاواں گے. یہ سنن نوں ملدا کہ نہیں؟ ساڈا ابا رو گیا سی بھائی اسی نہیں لینے پیسے بے رو گئی اسی نہیں لینے. یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ چیزاں درست نہیں. یہ ساریاں چیزاں چھڈنیاں پین گیاں. کیوں؟ جندا کلمہ پڑھیا اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں چیزاں دا سانو حکم ہی نہیں دیتا. یہ وہ ویل نے جڑے اسی آپ دی نک اچی کرنے واسطے معاشرے نو خوش کرنے واسطے برادری نو خوش کرنے واسطے رشتہ داراں نو راضی کرنے واسطے اسی اے مفت دیاں اے بلاواں اپنے گل وچ پا لیاں. اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اہل میت 3 دن تو پہلوں اگ بھی جلا سکدے نے آپ دے گھر پکا بھی سکدے نے کوئی ممانعت نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ڈیوٹی بھی نہیں لائی بھی مسلسل 3 دن تک تساں کھانا ٹوری جانا ہے. گل سمجھو نا جی. اے بھی پابندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی نہیں. تے جدو شریعت اے کچھ کہہ رہی ہے تے اہل میت دے گھر 3 دن تک رشتہ داراں دا بیٹھا رہنا کیڑی حدیث نے دسیا؟ 3 دن تک بوجھ بن کے بیٹھے رہندے نے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے حدیث دے اندر کسے صحابی نے بھی کسے اپنے فرامین دے اندر یہ بات ساڑھے تک نہیں پہنچائی کہ جنہ دی فوتگی ہو جائے تو رشتہ دار انہاں گھر آون تو 3 دن کرا کے ہی جاون. 3 دن کرا کے ہی جاون. میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نہیں دسیا. کتھوں تک اسی رہنا ہے؟ جنازہ پڑھنا ہے میت نو دفن کر کے چھٹی سب جاؤ اپنے کرو کری. اہل میت اپنے کم کاج مصروف ہو جان اور دوسرے جڑے رشتہ دار نے اپنے اپنے گھر دی راہ لین. اس بعد اتنے بہنا 3 دن تک ڈیرا جما کے بیٹھنا اتنے پتھلے مار کے بیٹھنا اتنے پوریاں وچھا کے بیٹھنا کہ میں دلیلاں پیش کراں گا انشاءاللہ. اے اسلام نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نہیں. دفن میت تو بعد آزاد ہو. کیوں؟ صحیح بخاری کتاب الجنائز ہے
1325 نمبر حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من شہید الجنازہ حتی یصلی فلہ قرات، جیڑا بندہ جنازے وچ حاضر ہوندا ہے، نماز جنازہ پڑھ لیندا، انہوں ایک قرات ثواب ملدا ہے. ومن شہید حتی تدفن، میت دفن کرن تک موجود رہندا ہے، میت نو دفن کرن تک موجود رہندا ہے، فلاح قراتان، انہوں 2 قرات ثواب ملدا ہے. صحابہ پوچھا اللہ دے نبی جی قرات کڈا ہوندا ہے، یہ 2 قرات کنا ثواب بنے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 وڈے پہاڑاں دے برابر. اور ایک روایت لفظ نے ایک قرات احد پہاڑ جڑا وڈا ہے، احد پہاڑ جڑا وڈا. اس حدیث نے سانو کی دسیا ہے؟ 2 آپشناں پیش کیتیاں نے. کنیاں؟ 2. جنازہ پڑھنا ہے، کی کرنا ہے؟ جنازہ. اس تو بعد میت نو کی کرنا ہے؟ دفن کرنا ہے. اس تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت، کوئی بات، کوئی حکم نامہ اس تو کے بیان ہی نہیں کیتا. یہ حدیث اس بات دی دلیل ہے دفن میت تو بعد تسی آزاد ہو، اپنے اپنے گھر دی راہ لو. اگر کوئی دور دراز تو آیا ہے، لمبے چوڑے سفر تو آیا ہے جتھے واپس جانا ممکن نہیں، اور رہ بھی سکتا ہے، اندے واسطے اہل میت کھانا نہیں پکان گے بلکہ دوجے پکان گے. کون پکان گے؟ دوجے. میں دلیل پیش کرنے لگا. اہل میت نہیں پکان گے، دوسرے لوگ، محلے دار، رشتہ دار، دوسرے قریبی رشتہ دار پکان گے. سمجھ آ گئی جی؟ یا پھر انہوں نے وہ کھانا پیش کیتا جائے گا. مثال کے طور تے کسے کروں اہل میت واسطے کھانا آیا ہے تو گھر دے افراد تو کھانا ود گیا، اہل میت تو ودیا کھانا، کیونکہ وہ بھی کسے ہی پکایا نا جی. کیڑا انہوں نے آپ پکایا ہے؟ کسے ہی پکایا ہے. وہ کھانا انہوں نے کھلایا جا سکتا ہے. اتنے بیٹھے نخرے کیتی جانا، نہیں میں کھانڈ والی چاہ نہیں پیندا تے میں فلانی نہیں پیندا، تے انہوں تے ایویں بوجھ پائی جانا، میں تیز پتی نہیں پیندا، میں گھٹ پتی پینا، میں دودھ پتی پینی ہاں، مینوں تے پتی میرے منہ تے نہیں چڑھدی. بعض بیبیاں دی بڑی ایویں دی عادت ہوندی ہے. یہ چیزاں، یہ گلاں باتاں اتنے کرن دی اجازت نہیں. بیبیاں بھی میت جدو جنازہ اٹھا لیا جائے اس کے بعد اپنے گھر دی راہ لین، اتنے بیٹھ کے اہل میت نو پریشان نہ رکھن، انہاں دے غم نو تازہ نہ رکھن، انہاں دے زخم تے مزید نمک نہ چھڑکن، انہاں دیاں تعریفاں اور توصیفاں کر کر کے انہاں دے غم نو بار بار اتھے انہوں جدت نہ بخشن، انہوں بار بار انہوں تازہ نہ کرن، اور انہاں دے ایویں خرچے دا بوجھ نہ پائی جان، خرچے دا بوجھ نہ پائی جان. دلیل، دوسرے لوگاں نے پکانا ہے کھانا. کنہاں نے پکانا ہے؟ دوسرے لوگاں نے. اگر پاسوں کوئی مہمان آئے نے انہاں واسطے کھانا. سنن نبی داؤد کتاب البیوع ہے، حدیث نمبر 3332 پڑھ کے دیکھ لینا. سنن کبریٰ بہقی کتاب البیوع ہے، حدیث نمبر 10825 پڑھنا میرے پیارے بھائی. الجامع الکامل کتاب الجنائز حدیث نمبر 3801 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری حدیث سماعت فرما لینا. حضرت عاصم بن کلیب بیان فرمان دیں، اپنے باپ کلیب دے کولوں بیان کر دیں. حضرت کلیب بیان فرمان دیں، انصار صحابہ دے وچوں ایک آدمی نے مینوں بات سنائی. او انصاری صحابی کی بیان کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اسی ایک جنازے اندر گئے. میرے پیارے بھائیو میں متن حذف کر کے مفہوم عرض کرنا پیاں. ایک جنازے دے اندر گئے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک جنازے دے اندر شریک ہوئے. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو علی القبر یوسی الحافرہ. میں ویکھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے کنارے کھڑے، قبر دے اتے کھڑے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قبر کھودن والے نو نصیحت پہ کر دے، وصیت پہ کر دے. اللہ اکبر. آپ اس نو کہہ رہے اوسع من قبل رجلی، اس قبر نو پیراں والی سائیڈ تو کھلا کر دے. اوسع من قبل رأسہ، اس قبر نو اندے سر والی سائیڈ تو کھلا کر دے. صحابی بیان فرمان دے نے جدو اسی اتھوں واپس مڑے نا، استقبلہ داعی امرأت،
ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਲਟੇ, ਆਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਲਾਂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਪਕਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤਨਾਵਲ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ گئے, صحابہ بھی نال چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانا شروع کیتا ہے اور صحابہ نے بھی کھانا کھانا شروع کیتا ہے. لقمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک اندر لقمہ پایا ہے. صحابی کہندے ساڈے آبا و اجداد نے اس بات نو ویکھیا تے سانو دسیا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دے اندر لقمہ پایا, چبان دے پے نے اور نال ارشاد فرما دے پے نے. آپ نے فرمایا, اے اہل خانہ مینوں لگدا ہے اے جڑی بکری دا گوشت ہے او بکری اندے مالکاں دی اجازت تو بغیر ذبح کیتی گئی ہے. علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ مرآت المفاتیح مشکات دی شرح جلد 7 دے صفحہ نمبر 88-99 دے رقم تراز نے آپ فرما دے نے اس حدیث تو پتہ چلیا, اس حدیث کے اندر نص ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اہل میت نے دعوت پکائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل میت دی دعوت قبول کی تھی. آپ نے بھی کھادی, صحابہ بھی کھادی. سمجھا گی نا جی. اور یاد رکھا جی مشکات دے متن اندر نے, مشکات دے متن دے اندر داعی امراتی ہی ضمیر دا مرجع میت, لیکن جدو اسی دیگر کتب حدیث نو کھنگالنے ہاں ابو داؤد سنن کبریٰ بہقی اور مسند احمد دی حدیث نمبر 22,509 تے بنو مغیرہ دیاں عورتاں جمع ہو کے حضرت خالد واسطے روئیاں. سمجھو اس حدیث نو دلیل بنا کے آندے نے کہ تعزیت واسطے اجتماعی صورت چ بہنا جائز ہے, جبکہ یہ دلیل نہیں. دفن میت تو پہلا, میں تو پہلو عرض کی تھی, دفن میت تو پہلا اے بیبیاں دفن میت تو پہلا روئیاں سن. تمام سیاق و سباق سے بات دے دال ہے. تو میرے بھائیو خلاصہ اے نکلیا, ایک گروہ علماء دا تے مطلق منع کردا ہے تعزیت واسطے اجتماعی صورت چ بہنا جائز نہیں. دفن کرن تو بعد اہل خانہ فارغ نے, اپنے کام کاج مصروف ہو جان, جیڑا جتھے جس نو مل جائے, بازار چ مل جائے, مسجد چ مل جائے تے اون نال او تعزیت کر لوے. ٹھیک ہے. بعض علماء قائل نے بھی بیٹھنا جائز, انہوں نے دلیلاں پیش کر دیتی ہیں, لیکن وہ بیٹھنا کیڑا ہے 3 دن دے, وہ بھی قائل نہیں. وہ صرف یہ آندے نے کہ تعزیت کرن لگیاں بہ جو, تعزیت کرن لگیاں بہ جو. ان دی دلیل بھی سن لو. فتح الباری جلد 3 صفحہ 213 علامہ زین بن منیر آندے نے کہ صحیح ترین جڑا موقف ہے نا, صحیح ترین کہ ہر حال وچ انسان نو اعتدال دا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اعتدال دا راستہ, نہ غم اندر افراط و تفریح دا شکار ہونا چاہیے تے نہ بالکل افراط دا شکار ہو کے تے انسان بالکل پتھر دل بن جائے, ایویں نہیں ہونا چاہیے. غم دا اظہار کرن لگیاں رون پٹن تو باز رہے, کپڑے نہ پھاڑے, گریبان چاک نہ کرے, اے افراط ہے غم اندر, اسلام اینو ماندا نہیں. چہرے تو غم زدگی دے اظہار ہو جانا, اکھاں چوں آنسو آ جانا, پریشان دل دا ہو جانا, یہ کوئی قباحت والی بات نہیں. لیکن اتنے آہو بکا, چیخنا چلانا, کپڑے پھاڑنا, منہ کٹنا, پٹ کٹنا, سر چ کھے مٹی پانا, سمجھا گی نا, یہ جائز نہیں. تے پھر دل دے جسمانی طور تے بھی انسان نو افراط دا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ بندے دا دل بالکل ہی سخت ہو جائے, وہ بالکل ہی غم دا اظہار ہی نہ کرے تو میت دے اس غم نو بالکل ہلکا لے لوے, یہ بھی درست نہیں. درمیانی راستہ, کیڑا راستہ اختیار کرے؟ درمیانی. اور اگے پتہ کی فرما دینے, اگے فرما دینے فَيُقْتَدَى فِي ذَلِكَ, اس معاملے دے اندر اسوہ اور نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے. اَن يَجْلِسَ الْمَصَابُ جَلْسَةً خَفِيفَةً بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ, مصیبت زدہ تھوڑی دیر واسطے سکون اور وقار نال بہ سکتا ہے. جلساتن خفیفتن, تھوڑی دیر واسطے. کنی دیر واسطے؟ تھوڑی دیر واسطے. وَيُظْهَرُ مُخَائِلَ الْحُزْنِ, ان دے چہرے تو غم دے اثار ظاہر ہو رہے ہون.
اور دل تو اس بات کا اظہار ہو رہا ہوئے کہ مصیبت یقیناً بہت بڑی آ گئی ہے. سمجھ آ گئی جی. اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری جلد 3 صفحہ 215 تے رقم فرمایا، فرما دے نے وفی حاضل حدیثی فوائد ایضا الجلوس للتعزیتی بھی سکینت و وقار. ابن حجر فرما دے نے تعزیت کرن لگیاں سکون تے وقار نال بہنا جائز ہے. ہن سمجھ آ گئی جی. تعزیت کرنی 2 موقع میں دسے نے. تعزیت واسطے اجتماعی صورت چ بہنا کہ لوگ ساڈے کول آ کے تعزیت پورے وچھا کے دریاں وچھا کے چٹائیاں وچھا کے کرسیاں ڈا کے منجے ڈا کے پیڑیاں ڈا کے بیٹھے رہنا ڈیرے اندر کسی بھی جگہ تے بہ جانا کہ اس مقصد لی بہنا یا گھر وچ بہنا اس مقصد واسطے کہ بیبیاں آون گیاں عورتاں کول تعزیت کرن گیاں مرد آون گے ساڈے نال تعزیت کرن گے، یہ جائز نہیں. سمجھ آ گئی نا جی. دفن میت تو بعد اہل میت آزاد نے اپنے کام کاج اندر مصروف ہو جان. بعض علماء نے تک لکھا ہے کہ دفن میت تو بعد اگر وہ اپنا کاروبار دکان وغیرہ کھول لیندے نے تے انہاں نوں کسی قسم دا مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. انہوں نے صحیح کیتا ہے. اتنے بیٹھے رہن گے غم تازہ رہے گا، پریشان رہن گے تے غم دے اندر ہر وقت کھویا کھویا رہنا. ایک وقت اس غم نوں دل وچوں کڈنا ہی کڈنا ہے. زیادہ تو زیادہ 3 دن تک غم دا اظہار جڑا ہے وہ ہو سکتا ہے. تو خلاصہ پوری بحث دا سوگ عورت واسطے یا مرد واسطے نہیں. سوگ اندر عورت نے کی کرنا ہے؟ شوخ کپڑے نہیں پامنے رنگدار، کنگھی نہیں کرنی، سرما نہیں پانا، کاجل نہیں لگانا، مہندی نہیں لانی، خضاب نہیں کرنا. سمجھ آ گئی نا جی. زیورات نہیں پہننے. سوگ عورت واسطے. دوسرا میں دسیا ہے کھانا صرف اہل میت واسطے 2 ٹائم دا پکاونا ہے. کنے ٹائم دا؟ 2 ٹائم دا اہل میت واسطے کھانا پکانا ہے. ٹھیک ہے. کھانا صرف اہل میت واسطے پکے گا. اگر کوئی شخص اہل میت تے مزید آسانی کرنے واسطے اس تو زیادہ کھانا انہوں بھیجنا چاہتا ہے تو ان کا جواز موجود ہے. سمجھ آ گئی. لیکن فقہا نے لکھا کہ 2 ٹائم دا کھانا صرف دینا ہے، دن اور رات دا. سمجھ آ گئی نا. ایک کھانا پیش کرنا ہے. تے آئے ہوئے مہماناں واسطے لمیاں چوڑیاں دیگاں تے بریانی تے گوشت دیاں دیگاں تے بھاجیاں ایک دوسرے تے چڑھا کے ان دی مام ہوئی سی تے اسی آ پکایا سی. ساڈا ہن فوت ہویا تے پتہ نہیں کی پکان دا، لو اسی تے کٹا پکایا تے نے مرغا پکا دیتا. اے میں رس پیندے نے. اسی چاولاں چ گوشت پائے تے نے سادے چ پکائے نے. رسدے نے کہ نہیں رسدے؟ روز ویندے کہ نہیں جے ویندے پنڈاں دے اندر. میرے بھائیو کڑماں دی روٹی، چاچاں دی روٹی، مامیاں دی روٹی، میت دے بھراواں دی روٹی، اللہ دی قسم اسلام تو یہ چیزاں ثابت نے. یہ ہندواں کولوں ساڈے وچ آئیاں نے. ہندو اپنیاں دھیاں بھیناں نوں وراثت نہیں دیندے، وہ انہاں چیزاں دے وچ کردے نے. سہرا مر گیا دھی دے کناں 'چ والیاں پاؤ، بندے پاؤ، اینوں ہار پاؤ، کپڑے لے کے جاؤ. نہیں تہاڈی بھین دا سہرا مر گیا اندے واسطے کپڑے لے جاؤ، بھرا کپڑے لے جا رہے نے، بھیناں کپڑے لے جا رہیاں نے. ماپے بھاویں آپدے آپ نوں ویچن جو مرضی کرن، سنیارے نال ادھار کرن، وہ دھی واسطے ادھے تولے دے کانٹے لے جانے انہاں تے فرض نے. نہیں لے جاندے تے نک کٹیچ جائے گی. یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بھائیو یہ اسلام نہیں دا. انہاں رسماں تو بچ جاؤ. دوسری بات، اہل میت واسطے صرف کھانا تیار کرنا ہے، یہ دیگاں دوسرے لوگوں واسطے پکانیاں جائز نہیں. تیسری بات، تعزیت واسطے میں اجتماعی صورت اندر بیٹھنا جائز نہیں. سمجھ آ گئی. 3 دن تک یہ پورے وچھا کے بیٹھنا جائز نہیں. جتھے کوئی بندہ ملتا کسی نے اتنے تعزیت کر لے. اگر تعزیت کرن لگا کوئی بندہ بہ جاتا تو یہ جائز ہے. میں دلیل پیش کر دیتی. تعزیت کرن لگا کوئی بندہ بہ جاتا تاں بالکل جائز ہے. ایک اور اس معاملے اندر بدر کی جائے مسیتاں جلان ہوندے نے. تیسرا دن جی زور دی نماز تو بعد فلاں مسجد دے اندر جناب دعائے خیر کیتی جائے گی تے پورا چکیا جائے گا. اندر بھی اسلام اندر کوئی ثبوت نہیں. بعض جگہ تے مولوی صاحب نوں بلایا جاتا ہے. آخری بات ہے مولوی صاحب نوں سدیا جاتا ہے اور مولوی صاحب اتنے خطاب کرتے ہیں پورے بھار نال آپ بھی روندے نے تے لوکاں نوں بھی رواندے نے. ٹھیک ہے. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خطاب کیتا. اس تو بعد پھر بریانی دیاں دیگاں کھڑکدیاں نے. آن والے نوں بریانی کھوائی جاتی. مینوں یہ دسو جنہاں نے کیلے کنو مالٹے فروٹر رکھے نے انہاں دا کی قصور؟ انہاں تے بدعتی ہون دی توب گڈ دیندے جے. بدعتی انہاں کیلے تے فروٹر رکھ لینے نا. پڑھیا کی سورت فاتحہ پڑھی چارے کل پڑھے نے. یہو کو جی پڑھتے ہیں نا بھائیو, یہو کو جی پڑھتے ہیں. اساں آکھیا انہاں بدعت تے اتے عمل کیتا, پڑھیا پاویں قرآن ہے لیکن انہاں دا اے عمل بدعتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیتا, صحابہ نے نہیں کیتا. تے جیڑا تساں کیتا تیسرے دن مولوی منگا کے جلسہ کرا کے تے دعاواں کرا کے تے بریانیاں تے کھیراں تے حلوے مانڈے کھوا کے تساں کیتا, اے سنت ہے؟ جویں انہاں دا بدعت ہے اوویں اے بھی بدعت ہے. جویں انہاں واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ موجود نہیں, میں ساڈے واسطے بھی موجود نہیں. تو میرے بھائیو اللہ دا واسطہ جے میں احباب دے کے گزارش کرنا, دین نو سکھو, قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو,
ਅਹਾਦੀਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜੋ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਾਵਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਣ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਈਤ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਵਣ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵਣ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਯਾਦ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਖੋਗੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੇ ਨਫਸੇ ਮਸਲਾ ਦੀ? ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੇ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਹਿਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਤਾਂ ਸੀ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਮੁਕੱਦਮ ਹੈ। ਲਾ तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाहि व रसूली। ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸੂਰਾ ਹੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘੋ। ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਰਾਦਰੀ ਰੁੱਸਦੀ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦੇ ਨੇ ਵੱਟ ਜਾਣ। ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦਾ ਹੌਜ਼ ਸਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਸੀਬੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਬਸ਼ੀਰ ਮੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹਿਮਹੁੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸੁਭਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸ਼ਿਕ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹਿਮਹੁੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ। ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਹਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ कारी मुतीउर रहमान साहब ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ कारी ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਉਹ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ कारी ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਮਾਜਿਦ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗੀਚੇ ਬਣਾਏ, ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੌਲਾਨਾ ਯਾਸਿਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਲਾ ਅਜਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਲੀ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਦੀਗਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਲਾ ਆਜਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਤੀਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਆਫੀਅਤ ਵਾਲੀ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਕੀ, ਈਮਾਨ, ਸਿਹਤ, ਤਕਵੇ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣਾਏ। जितने भी दोस्त अहबाब आए हो, जो ज़रूरत लैके अल्लाह साहब दियां नेक हाजात, ख्वाहिशात, ज़रूरियात पूरियां फरमाए। अल्लाह ताला साडे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अफवाज पाकिस्तान की मदद फरमाए, पूरी दुनिया के मुसलमानों की मदद फरमाए, बिलखसूस कश्मीर, फ़लस्तीन, शाम, बर्मा और दीगर ममालिक जिथे जिथे मुसलमान परेशान ने, अल्लाह उन्हां से आज़ादी और रहाई के बंदोबस्त फरमाए। हरमैन शरीफैन की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस नामी बीमारी पूरी दुनिया में ख़त्म फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साडे उत्ते अपनी खास रहमत दा नज़ूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।